Pakistan, a diverse and a beautiful country. From its rich cultural heritage to the majestic landscapes in the north, it is by far one of the most breathtaking countries that you'll ever explore. From mountains to rivers, from forests to deserts, from rich meadows to fertile lands, the country offers a unique blend of cultural and natural beauty. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم مشتاق ہیئر. وی آر ویری بلیسڈ اینڈ آنرڈ ٹو ہیو. السلام علیکم. تھینک یو نعیم صاحب، آپ نے جو ہے ٹائم نکال کے آیا ہمارے پاس. بھائی جان پہلے اپنا نام دسو نا. میں جان بوجھ کے روکیا، میں کیا خود. السلام علیکم. مائی نیم از مزمل حسین توری. نارملی مجھے ایم ایچ توری کے نام سے لوگ جانتے ہیں. اور میں آپ کو تھوڑا سا فارمیٹ بتا دوں دیکھنے والوں کو بھی، چونکہ یہ آپ کے حلقے میں بھی جائے گا. جی. تو ہمارا یہ ہوتا ہے کنورسیشنل سٹائل ہے، جیسے دو دوست چائے کی ٹیبل پہ بیٹھ کے گپ شپ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، گپ شپ ابھی کر لیتے ہیں، چائے ہم بعد میں جا کے پی لیں گے. ٹھیک ہے. ان سے میرا آج زندگی کی پہلی ملاقات ہے. فیس بک پہ میں نے ایک ایڈ دیکھا کہ پاکستان کی جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ان کی فوٹوگرافی کی نمائش ہو رہی ہے PNCA اسلام آباد میں. تو وہاں سے پھر میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا جی اگر میں آنا چاہوں تو انہوں نے کہا جی موسٹ ویلکم. وہاں سے وہ پوسٹر جو ہے جو سائڈوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے لگا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں سے پھر میں نے ان سے رابطہ کیا اینڈ ہی واز ویری کائنڈ. میں نے پوچھا جی کوئی فیس بھی ہے اس کی؟ کہنے لگے نہیں بالکل نہیں، فری آف کاسٹ ہے، پبلک کے لیے آپ آئیں. تو میرا ایک اپنا چھوٹا سا ذوق ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں. تو اسی طرح میں ادھر آیا تو میں ان کی تصویریں دیکھ کے حیران رہ گیا، اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے آپ سے رابطہ کیا، یہاں آیا. تو یہ میری زندگی کے بیسٹ انویسٹمنٹ مومنٹس ہیں. بعض کا تو ہوتا ہے نا انسان کسی سے مل کے افسوس کرتا ہے یار میرا نہ ہی مل رہا تو چنگا سی. ٹھیک ہے نا. تو آپ سے مل کے اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ مجھے خود بھی فوٹوگرافی کا شوق ہے اور پاکستان سے محبت ہے. پاکستان سے محبت کے اظہار کے ہزار طریقے ہوتے ہیں. کوئی گا کے کرتا ہے، بالکل، کوئی تصویروں کے ذریعے کرتا ہے. تو ان کا اظہار محبت تصویروں کے ذریعے. اور بعد میں شروع میں جو سلائیڈز آپ ان کی انٹروڈکشن کی اس میں کچھ تصویریں آپ دیکھ چکے ہیں. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی کل ہفتے کو میں آیا تھا، آج سنڈے ہے، تو میں نے کہا جی میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی. بہت شکریہ جناب. تو انہوں نے کہا جی آ جائیں. تو آج ہم پہلے آ گئے، اس سے پہلے کہ پبلک آ جائے ہم نے کہا پہلے ہم اپنا انٹرویو کر لیتے ہیں. تو بھائی جان پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم کا. اب یہ کھل آ کے ریلیکس ہو کے ویلکم جناب. آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی محبت سے ہمارے پاس آئے، اس ایگزیبیشن کا حصہ بنے. اب یہ بتائیں سب سے پہلے تو آپ ہیں کہاں سے؟ بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں قرم ایجنسی پارا شنار سے. اور شروع سے اسلام آباد میں والد صاحب اسلام آباد میں جاب کرتے تھے.
تو یہیں پہ پلے بڑھے ہیں, یہیں پہ گرو اپ کیا, تعلیم بھی ساری یہیں سے حاصل کی ہے. اور شاید موسٹلی لوگوں کو نہ پتہ ہو, لوگ مجھے یا ڈیجیٹل کریٹر یا فوٹوگرافر کے حوالے سے جانتے ہوں. میں نیٹ ورک انجینئر ہوں, جاب کرتا ہوں ایک پرائیویٹ ادارے میں, مینیجر ہوں نیٹ ورک سپورٹ. تو یہ جو شوق آپ کو نظر آ رہا ہے یا پیچھے جو ویڈیوز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ تقریباً 10-12 سال سے ہی میں ٹریولنگ کر رہا ہوں, اور اسی شوق کی خاطر ایک پیشن ہے میرا فوٹوگرافی, پلس ابھی تقریباً 4-5 سال ہو گئے ساتھ میں ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں, تاکہ جتنا بہتر طریقے سے ہو سکے میں پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج لوگوں کو دکھا سکوں, وہ چاہے پاکستان کے اندر ہوں, پاکستان سے باہر ہوں, ہمارے اپنے پاکستانی ہوں جو بیرون ممالک میں رہ رہے ہیں. کیونکہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, جو مزدوری کر رہے ہیں یا جو جاب کر رہے ہیں, اپنے ملک سے دور ہیں, ان کے دل میں ان جگہوں کو دیکھنے کی ایک محبت, ایک چاہت ہوتی ہے. اور سال میں ان کو مہینے کی کوئی چھٹیاں ملتی ہیں, وہاں کے یہاں فیملی کو ٹائم دیتے ہیں, جا نہیں سکتے. تو میری کوشش ہے, کیونکہ میری جو بھی پروفائل پہ یا سوشل میڈیا پہ جو دوست ہیں, جو فینس ہیں, جو فالوورس ہیں, وہ مجھ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہفتے میں ویکینڈ پہ یا روز آپ کی ویڈیوز کا انتظار کرتے ہیں, اور ہم فارنرز کو بھی یہ ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. اسی طرح فارنرز بھی کافی میری ویڈیوز میرے پیج پہ ہیں, تو ویڈیوز دیکھ کے بڑا اپریسیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے. ہمیں تو جو پاکستان کا ایک نقشہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان, جیسا کہ آپ دیکھیں ہم بڑے مشکل حالات سے گزرے ہیں, دہشت گردی, بم دھماکے, اس کے بعد انفارچونیٹلی میڈیا کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں پلے کیا. پاکستان کا ہمیشہ ایک برا چہرہ ہی دکھایا. تو ہر پاکستانی کا, ہم سب جتنے بھی نوجوان ہیں, چاہے خواتین ہوں, لڑکیاں ہوں, ینگسٹر ہیں, اس پاکستان کے شہری ہیں, یہ ملک ہمارا, ہم اس ایمبیسڈر ہیں اپنے ملک کے. ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو لوگ ہمارے بارے میں اچھا تاثر بنائیں گے, ہم غلط کام کریں گے تو بجائے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو, تو میں نوجوانوں کو ایک میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی پازیٹیو کام کریں جس سے آپ کے ملک کا پازیٹیو امیج آئے. جس طرح میں کر رہا ہوں, پاکستان کی خوبصورتی دکھا رہا ہوں, ایک میری پرسنل ایفرٹ ہے, لیکن ایک پازیٹیو میسیج آتا ہے. ماشاءاللہ. تو اچھا یہ بتائیں, ہمارے پروگرام میں جو میرا پروگرام ہے اس میں مزاح بھی چلتا رہتا ہے ہلکا پھلکا. جی ضرور. ٹھیک ہے نا, میں نے بتایا نا یہ کمرشل نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا کہ بعض فوٹوگرافرز ایسے ہوتے ہیں خود اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنی خوبصورت وہ تصویریں کھینچتے ہیں. آپ کے معاملے میں کیس الٹ ہے. اچھا مطلب میں تصویریں خوبصورت نہیں کہہ نہیں, میں آپ تصویریں بھی خوبصورت اور فوٹوگرافر بھی خوبصورت. اچھا, بس وہ میں نے کیپ پہنی ہوئی ہے, ورنہ کیپ اتاروں تو خوبصورتی آدھی مان پڑ جائے گی. ایسی اوپر سے روڈ میں خالی ہے. ویسے میں آج صبح آ بھی رہتا ہوں, مجھے بیگم کہہ رہی تھی کیپ اتارتے ہیں زیادہ سمارٹ لگتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میں کیپ میں زیادہ سمارٹ بیگم کو تو بندہ پھر ہر طرف سے سمارٹ لگتا ہے نا ماشاءاللہ. تو اسپیشلی ان کو ایگزیبیشن میں بھی بلایا, آئیں گے, بچہ بھی آئے گا میرا, تو بچہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے میرا ماشاءاللہ سے, لوگ یقین نہیں کرتے. تو میرا ایک دوست ہے فیصل آبادی, ویسے بڑے جگت باز بھی ہوتے ہیں, آپ پتہ نہیں آپ بھی ہیں فیصل آبادی میں؟ اچھا, وہ سارے لاہور اور فیصل آبادی جگت میں. تو میں بچے کی تصویریں بعض اوقات اپنی سوشل میڈیا پہ لگاتا ہوں, تو مجھے کہتا ہے اپنی بھی ساتھ لگا دیے کہ نظر بند کے لیے. تو بہرحال آپ کی محبت ہے کہ دیکھیں خوبصورتی انسان کے اندر ہوتی ہے, شکل و صورت ظاہری خوبصورتی وہ جو انسان کے اندر ہوتی ہے وہی خوبصورتی ہوتی ہے اس کی, اور وہ جو لوگوں کو دکھاتا ہے. تو شکریہ آپ کا. کیا میں نے جان بوجھ کے آپ سے دلگی کی تھی, پتہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا ایک عقیدہ ہے, چونکہ آپ پراپر پروفیشنل فوٹوگرافر ہے, میرا تو سیدھا ٹلی سسٹم ہے, کیمرہ اٹھایا, جو بونگی مارنی مار دی. آپ سے دل لگی کرنے کا پرپز یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آدمی اگر اچھے مزاج کا نہ ہو, یا اس کو گھر سے سٹارٹ کرتے ہیں, بیگم خوش مزاج نہ ہو تو اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں لذت نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے, آدمی اگر خوش مزاج نہ ہو تو فوٹوگرافی کے پروفیشن میں نہیں آ سکتا, کیونکہ خوش مزاجی سے آدمی کا جو امیجینیشن ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. بالکل جی. پھر اس کو عام سی جگہوں پہ خاص چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا فوٹوگرافر ہونے کے لیے کون کون سی صلاحیتیں چاہیے؟ ایک تو میں نے بتا دی نا, خوش مزاجی. خوش مزاجی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سب سے زیادہ فوٹوگرافی میں جو چاہیے نا, وہ پیشنس چاہیے, صبر. کیونکہ آپ اگر کسی بھی تصویر کو آپ نے بنانا ہے, میں مثال لیتا ہوں وائلڈ لائف کی, وہ فوٹوگرافی میں کافی آپ جانتے ہیں ڈیفینیٹلی, آپ کا بھی یہ فیلڈ ہے, کافی زیادہ برانچز ہیں. مطلب اگر ایک سمندر ہے پورا, میں جسٹ لینڈسکیپ اور وائلڈ لائف زیادہ میں کور کرتا ہوں. تو اس کی میں مثال لیتا ہوں, آپ نے وائلڈ لائف کور کرنا ہے تو ایک
جس طرح آپ نے بیک پہ آپ نے ڈسپلے میں دکھائی ہوں گی پرندوں کی تصویریں یا کسی جانور کی تصویر ہے, تو آپ کو ایک تصویر کے لیے کئی گھنٹوں یا دنوں یا ہفتوں بھی رکنا پڑتا ہے. صحیح ہے, بالکل. تو یہ مطلب صبر آپ میں ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہ آپ گئے بس کیمرہ اٹھا کے آپ نے تصویر کلک کر لی, اٹس یور لک, آپ کو شاید گھنٹے میں تصویر مل جائے. جس طرح میری وہاں براؤن بیئر کی تصویر لگی ہوئی ہے, یا کچھ پرندوں کی بایا ویور کی ہے, یا وہ جو ایکشن شاٹ ہے جو آپ کے ڈسپلے میں آپ شاید سلائڈ میں دکھا بھی رہے ہوں گے, ان تصویروں کے لیے میں نے 8 گھنٹے بھی صبر کیا ہے. براؤن بیئر کے پیچھے ہم 2 دن دیوسائی میں گھومتے رہے, کافی ہم نے آخر میں لک تھی جب ہم واپس جا رہے تو ہمیں مل گیا. تو پیشنس بہت ضروری ہے. اسی طرح لینڈسکیپ کی اگر بات کی جائے, اچھی تصویر بنتی ہے اس کے ٹائمنگ ہوتی ہے, یا مارننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے, جو ارلی مارننگ کی سافٹ لائٹ ہوتی ہے اس میں خوبصورت تصویر بنتی ہے, یا آپ کے ایوننگ جو سن سیٹ کے لاسٹ ٹائمز ہوتے ہیں اس میں اچھی تصویر بنتی ہے. تو ہمیں جب جاتے ہیں ٹریولنگ پہ تو اس کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے تصویر کے لیے, اچھے لمحات کے لیے کافی. تو بیسک جو رول ہے فوٹوگرافی کا ایک تو پیشنس ہے. باقی آپ کا اپنے کام کے ساتھ لگاؤ, محبت ہے وہ, اس کو آپ مزید آگے, پیشن اور پیشنس یہ دونوں بہت ضروری ہیں فوٹوگرافر کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اچھی فوٹوگرافی کے لیے بڑے بڑے مہنگے کیمرے لینے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. کسی طور پہ فار ایگزامپل اگر آپ نے تصویریں بنانی ہوں وائلڈ لائف کی, دراصل وائلڈ لائف جو پرندے یا جانور ہوتے ہیں وہ خیر ہے, کوئی نہیں, کٹ کر لیجیے, اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں. یہ بیگم کے علاوہ فون ہونا بندہ آرام سے کاٹ دیتا ہے. یہ وہ ہے آج کل کوئی ایڈورٹیزمنٹ والی کالیں مجھے مسلسل آ رہی ہیں. اچھا, بیسیکلی وائلڈ لائف فوٹوگرافی ایسی ہے جس میں آپ کو کسی حد تک گیجٹس پہ جانا پڑتا ہے. میں ایک پرندے کی تصویر بنا رہا ہوں, چھوٹا پرندہ ہے بڑا پرندہ ہے جو بھی ہے, اس کے آپ قریب جائیں گے تو وہ ڈر جائے گا. ظاہری بات ہے پرندوں یا جانور کی ہوتی ہے, آپ نے دور سے چھپ کے تاکہ اس کو احساس نہ ہو کہ پرندے کو مجھے میری تصویر بنا رہا ہے یا کوئی میرے سامنے ہیومن آبجیکٹ ہے, تو دور سے تصویر بنانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو رول یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹیلی فوٹو لینس ہونا چاہیے جس میں پرندوں کو آپ دور سے زوم کر سکیں. باڈیز تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کراپ سینسر یا جو فوٹوگرافرز ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں کون سی یوز کریں, لیکن ضروری نہیں ہے. اب ٹیلی فوٹو میں بھی 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے کا بھی لینس آتا ہے, 15 لاکھ روپے کا بھی لینس آتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے بجٹ کے اوپر, آپ دونوں میں بنا سکتے ہیں. میری جتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ میں نے 150x600 mm اور D70-100 اور D810 باڈی سے بنائی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت ایکسپینسو کیمرہ لے کے اچھی تصویر بنانی ہے. وائلڈ لائف کے کیس میں تھوڑا سا ہے کہ آپ کو ٹیلی فوٹو, باقی آپ لینڈسکیپ, سٹوری ٹیلنگ, اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں جو فیلڈز ہیں ان میں آپ موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں. اب بہت فوٹوگرافرز ایسے ہیں جو موبائل سے بہت اچھی اچھی تصویریں بناتے ہیں, بہت زیادہ سٹوریز ہوتی ہیں. اسی طرح لینڈسکیپ کی, تو تصویر کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پاس مہنگا گیجٹ ہو. ہاں, اب اگر آپ نے ایک پروفیشنل اس پہ جانا ہے, پرنٹنگ پہ جانا ہے یا کہیں ڈسپلے پہ جانا ہے, تو پھر موبائل کے ہیں کہ پکسلز پرنٹنگ میں تھوڑے سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. وہ بھی آج کل جو نئے موبائلس آئے ہوئے ہیں ان میں اتنا پرابلم نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ نے شوق کو پورا کرنا ہے تو آپ نے DSLR لینا ہے. بے شک وہ سستا ہو مہنگا ہو, آپ کا شوق ہے, آپ فوٹوگرافی, کمپوزیشن, ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں, تو اکوپمنٹ ڈزنٹ میٹر. اصل چیز ہے ذوق اور سینس. ذوق اور سینس, آپ کا لگاؤ کیا ہے موبائل سے. کل ادھر ایک دوست تھے جو فالو کرتے ہیں مجھے, آئے ہوئے تھے, موبائل میں مجھے تصویریں دکھا رہے تھے. اتنی خوبصورت ان کی کمپوزیشن تھی, اتنی پیاری انہوں نے تصویریں بنائی تھی. اصل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تصویر کس لمحات میں, وہ میرے ایک سلوگن ہے کیپچر دی مومنٹس. آپ نے لمحات کو کیپچر کرنا ہے. دی رائٹ مومنٹ یو کیپچر, وہ تصویر آپ کی جو ہے اس میں جان ہوتی ہے. آپ نے تصویر کو, آپ کی سوچ, جس طرح یہ پیچھے ایک تصویر لگی ہوئی ہے دراور فورٹ چولستان کی, اب وہ نیچے پرانا تاریخی قلعہ, ایک نیچے بزرگ جا رہا ہے, تو اب اس بندے نے اس تصویر میں جان ایڈ کر دی. اگر یہاں کوئی نہ ہوتا تو بے معنی تصویر تھی, خالی قلعے کی تھی, لیکن اس کے ساتھ تو ایک بندہ جو جا رہا ہے, اب میں انتظار میں تھا کوئی آئے یہاں سے, اب ایک تاریخی قلعہ اور ایک بزرگ بندہ وہاں سے گزر رہا ہے, تو اس نے ایک جان ایڈ کر دی ہے. یہاں سے اگر کوئی اونٹوں کا قافلہ گزر رہا ہوتا, اب ڈیفینیٹلی اونٹ نہیں آیا وہ بندہ, میں نے ایک لائف آبجیکٹ اس میں ایڈ کر دیا. تو سینس ہے آپ کی کہ آپ نے تصویر کو کس طرح سمجھتے ہیں, اس کی رائٹ مومنٹس کو کس طرح کیپچر کرنا ہے آپ نے. اچھا مزمل بھائی, یہ بتائیں, بعض کا تصویر لینے سے پہلے آپ امیجینیشن سے اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں, اس کے فریم کو دیکھ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی, اور جب کوئی تصویر آپ کی فریم میں دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ میسج ڈیلیور ہوتا ہے. جی بالکل. ایک ہے تصویر کو
دماغ کی آنکھ سے دیکھنا اور پھر اس منظر کے پیچھے چھپے ہوئے پیغام کو دل کی نظر سے دیکھنا. دماغ والی آنکھ تو آپ ٹرین کر لیتے ہیں, کسی سے سرٹیفکیشن لیا, کیمرہ سیکھ لیا. یہ دل والی نظر کو کیسے ٹرین کرتے ہیں اصل میں, جس سے وہ بندہ اس منظر کے پیچھے چھپے ہوئی, جیسے آپ نے سٹوری کا بتایا قلعے کا, تو یہ جو پیغام ہے ان ساری چیزوں کے اندر, اس کو کیسے آپ دل کی نظر کو کیسے ٹرین کریں؟ ابھی یہ ایسی چیز ہے, یہ آپ کو قدرت کی طرف سے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. اب یہ آپ کسی کو جتنا پڑھا لینا اس کو یہ بات یا تو چلے, جس طرح میں نے بات کی کہ ایک بندہ کو ذرا لائف ایڈ کر دیا, اب دوسرا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں یا اس نے سمجھ لی بات کہ ہمیشہ تصویر میں ایک لائف آبجیکٹ ہونا چاہیے. اب مختلف تصویر دیکھیں, ہر تصویر کے لیے اور دنیا میں جو مومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں بندہ لوگوں کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. وہ آپ کے جس طرح شاعر ہوتے ہیں, ان کے مطلب شاعری ان کے دماغ میں آ جاتی ہے, بس وہ سمجھ لیں. جس طرح کوئی اردو میری کمزور ہے تھوڑی. آپ کی مجھے یہ بتائیں, میں آپ کی یعنی آپ کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں واضح طریقے میں سوچنے میں اس سوال کے جواب میں. سوال ابھی ختم نہیں ہوا, جواب جاری ہے. ٹھیک ہے. آپ کے فیملی میں, ٹریڈیشن میں یا آپ کے علاقے میں یا صوفیانہ مزاج کا ہے کوئی لنک؟ جی جی بالکل ہے. بس وہی ہے اصل چیز, مطلب وہی ہے وہ کہ تربیت کے ذریعے آ جائے ماں باپ کی, بالکل وہ دوست احباب کے حلقوں کے ذریعے آ جائے, ہلکی میں آ جائے. بالکل صوفیانہ مزاج اگر طبیعت میں ہو تو دل کی آنکھ پھر روشن ہو جاتی ہے. بالکل وہ روشن ہو جاتی ہے. اور یہ جو ہے نا ایک مطلب فوٹوگرافی آپ کا شوق نہیں ہے, آپ نے جان بوجھ کے اس میں گھسنا کہ میں نے فوٹوگرافی کرنی ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. ویڈنگ یا یہ آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ وہ ہے, لیکن اگر آپ ایک ایز اے آرٹسٹکلی سوچیں تو وہ ایک گاڈ گفٹڈ ہے. آپ شاعر خود سے بننا چاہتے ہیں یا ایک آپ قدرتی طور پہ جو آپ کو چیزیں آ رہی ہیں یا بیٹھ کے جو قلم اٹھائے ہوئے بس لکھ رہے ہیں, جو بھی اس طرح نہیں ہوتا, یہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیمرہ ہو تو قدرت خود آپ کو منتخب کرتی ہے اپنے وجود کو کیپچر کرنے وہ کے لیے. قدرت نے ہر ایک شخص کو ایک کام پہ اسائن کیا ہوتا ہے. جب آپ کو وہ کام اسائن کر دیتے تو آپ خود اس فیلڈ میں, جس طرح فوٹوگرافی میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میں انجینئرنگ کی, اور جب بس میرا ایک شوق پیدا ہوا, اس شوق میں میں جہاں بیٹھا ہوں, میری تصویریں, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں, لیکن جو جانتے ہیں وہ میری قدر کرتے ہیں. مجھے کل دوسرے شہروں سے بھی 2-3 لوگ جو اسپیشلی صرف ایگزیبیشن کے لیے, یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے. وہ بے شک 2 لوگ کیوں نہ آئے ہوں, وہ میرے لیے اتنا دور سے چل کے, آج کل کے دور میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ, میں خود جب بزی ہوتا ہوں تو بعض اوقات میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتا. اب میری ایگزیبیشن ہے, لوگوں کو کیا انٹرسٹ ہے تو میرا ریگارڈ کرتے ہیں, میری تصویریں, پاکستان کی خوبصورتی, جب لوگ آتے ہیں, آپ یہاں پہ ٹائم نکال کے آئے ہوئے کسی ریزن سے آئے ہوئے نا. جی بالکل ایسے. میں باقی سوری, میں بعض اوقات تنقید مجھے لوگ منع بھی کرتے ہیں, یار اپنے کام پہ دھیان دے, لیکن میں پازیٹیو تنقید کرتا ہوں. آپ دیکھ لیں, لیکن ان کے بھی فالوورز اگر آپ دیکھ لیں تو ٹک ٹاک کی مثال میں دیتے ہیں, سوشل میڈیا کی پازیٹیوٹی آپ پھیلائیں, کسی صورت پہ لائیں. آپ گانا گائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, شاعری کریں, کوئی کریٹیو کام کریں. آج کل کے سوشل میڈیا کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے جو سپر سٹار بنے ہوئے ہیں, میں 2-3 کی مثالیں دوں گا, نام نہیں لوں گا, چلے نام نہیں بغیر سمجھ آئیں گے. 5-6 اوپر کر کے یوں چلنا, یا چلانگے مارنا, یا لمبے بال رکھ کے زبان رکھ کے چلانگے مارنا, یہ کیا آرٹ ہے؟ ملینز میں فالوور ہیں, تو ان کو نیچے اگر آپ کمنٹس دیکھیں, ان کو 10,000 میں سے 9,999 گالیاں ہوتی ہیں. وہ خود کو سپر سٹار سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے سٹار سے, ایسا سٹار بننا یا ایسی فیم حاصل کرنا, میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے انسان. وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, طائر لاہوتی اس رس سے موت اچھی, جس رس سے آتی وہ پرواز میں کوتاہی. تو مجھے 2 لوگ جانتے ہیں, وہ میری عزت کرتے ہیں, میری رسپیکٹ کرتے ہیں, میرے کام کی رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ میرے لیے اچھا ہے, بجائے کہ 10,000 یا 1 لاکھ میرے فالوور ہیں, اس میں سے 900 یا 99,000 مجھے گالیاں دے رہے ہوں. تو یہ ساری بات اس میں ہے نا مزمل بھائی, کہ ہر اچھے کام ہمیشہ اقلیت میں ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی باتوں سے میں نے جو پک کیا, میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں تو سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہوں. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے سوالوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میرا بھی تھوڑا بہت دماغ کہیں کام کرتا ہے. یہ بتائیں, جو میں نے فیل کیا ہے, میں آپ کی فیلنگ آپ کے سامنے اپنے سوالوں کی شکل میں رکھ رہا ہوں, تاکہ آپ کے جواب سے مجھے ہمت ملے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. اچھا فوٹوگرافر ہونے کے لیے جہاں ذوق ہے, صوفیزم ہے مزاج میں, اسکل ہے, تھوڑی سی ٹریننگ ہے, بندہ رومانٹک بھی ہونا چاہیے.
بس یہ آرٹ ایسی فیلڈ ہے، اس میں جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ رومانٹک ہی ہوتا ہے تو اور آنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے. آنے کے بعد اور زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ انٹرویو میری بیگم نے بھی شاید دیکھنا ہو تو زیادہ میں اس پہ بحث انٹرویو کے بعد آپ سے کر لوں گا. ٹھیک ہے میں سمجھ نہیں اس کا مجھے اس کا سوال کہ اسی سے ایک اور جواب ہے. زیادہ نظر آپ کو جب آپ کی تصویریں دیکھتے ہیں لوگ جو آپ سے بات کرتے ہیں زیادہ نظر گھر والوں کی لگتی ہے یا باہر والوں کی؟ نظر مطلب ویسی تو آج کل نظر کسی کی لگی نہیں ہے، ہم بھی ڈیٹ ہیں. اچھا اچھا لیکن بس اس کو کٹ آف خیر کچھ نہیں. یہ میں نے آپ کو کہا یہ ہمارا شوگر میلے والا پروگرام ہوتا ہے. یہ دکھانے کا پرپز یہ ہے کہ رومانس کے ساتھ، مزاج کے ساتھ، پیشن کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ بندے کو خوش مزاج بھی ہونا چاہیے. بالکل. قدرت بہت زیادہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اس نے خوش مزاج لوگوں کے لیے رکھی ہوتی ہیں. ڈیفینیٹلی. تو فوٹوگرافر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس سین میں پیشن ہے، پیشنس ہے، رومانس ہے یا خوش مزاجی ہے. تو زندگی ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہی ہے نا. بالکل. ڈیفینیٹلی. یہ پیچھے ویڈیو آپ کی بنی ہوئی ہے؟ جی بالکل. یہ ویڈیو میں نے پورے پاکستان کی، اس میں ملٹیپل پلیسز دکھائے ہوئے ہیں جو ٹورزم کے حوالے سے، کلچر کے حوالے سے، ریلیجیس ٹورزم کے حوالے سے. اور اس پہ وائس اوور بھی اگر آپ ویڈیو اس میں پلے کریں گے، ایک دوست ہیں بہت چاہنے والے ہیں، کافی اچھی آواز ہے ان کی، بالکل میوزک میں ساتھ. اور میں وکاس نام ہے ان کا، کیونکہ آرٹسٹ کو آرٹسٹ کی قدر کرنی چاہیے، اس کو مینشن کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھے وائس اوور کر کے دیا، اسکرپٹ سارا میں نے لکھا ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے میری ساری محنت ہے ٹریولنگ میں. اور اس میں ٹریولنگ میں اپنے دو دوستوں کا ضرور ذکر کروں گا جو میرے ساتھ ہر وقت ہوتے ہیں اور میرے ساتھ شانہ بشانہ اس کام کو دکھانے میں میری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہارون اور ایک نوید جو میرے دوست ہیں، آفس پارٹنر بھی ہیں، ٹریول پارٹنر بھی ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ٹریولنگ میں وہ ہوتے ہیں اور مل کے ہم ٹریولنگ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کے دوست وکاس جنہوں نے ویڈیو بنانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، وائس اوور ان کی بالکل. اور آپ کی بھی اجازت سے میں اس کو آپ کے انٹرویو کے شروع میں ایڈ کر لیتا ہوں تاکہ لوگ آپ کی جو نظر اور آپ کا جو فن ہے اس کے کمال سے بھی واقف ہو سکیں. فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ ویڈیوگرافی، مطلب فوٹوگرافی میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ویڈیوگرافی میرا ایک بہت پیشن اور کریز ہے. اور آج کل جو اینگلز، جس اینگل سے ہم دکھا سکتے ہیں دنیا، آج کل جو ڈرونز ٹیکنالوجی آ گئی ہے، دیکھیں یہ اینگل شاید ہی کسی نے پہلے دیکھے ہوں. تو ہم ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے دکھاتے ہیں دنیا کو، ایک برڈ آئی ویو سے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے وہ آپ کے سامنے. ہاں وہ دیکھیں نا اوپر سے لائٹ آ رہی ہے. یہ میں جب آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ زیادہ انجوائے کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، یہ ہنسی مذاق تھا. اسی ہنسی مذاق میں ہم نے آپ سے انٹرویو ہی نہیں کیا بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے کہہ لیجیے جہاں اتنے فالوور ہیں میں بھی ایک شامل ہو گیا ہوں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، اور میں آپ کا اسٹوڈنٹ بھی سمجھنے ہو گیا ہوں. آپ کے سوشل میڈیا کے جتنے لنک ہو گئے وہ میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. آپ کا تاکہ بھائی جان میں پیار سے کہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ بھائی جان کے میں ڈال دوں گا. آپ نے جو ان سے براہ راست بھی رابطہ کرنا ہو تو سارے ریسورسز ان کے ہیں. آپ کو اس ایگزیبیشن کی بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی سے نوازے اور نظر بد سے بھی بچائے. اچھی نظر لگ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، بری نظر نہیں لگنی چاہیے. جی بالکل. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نظر بد سے بچائے. اور اسی طرح پاکستان کا یہ ایک میری چھوٹی سی کوشش ہے جو میں نے پرسنل ایفرٹ کی ہے. سب لوگوں کو چاہیے کہ اسی طرح پاکستان کا ایک بہتر امیج دکھائیں، بجائے ہم غلط چیزوں کو پروموٹ کرنے کے پازیٹیوٹی پروموٹ کریں. اور یہ ایک اچھے اور بہتر پاکستانی ہونے کا ثبوت ہے تاکہ دنیا ہمیں دیکھے، ہماری تعریف کرے، نہ کہ ہمارے بارے میں غلط جو ہے نا. ایگزیکٹلی. پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور جس خطے سے آپ ہیں نا، جس علاقے سے، خبروں میں ہمیشہ وہاں اسلحہ یہ وہ چیزیں ہی نظر آتی ہیں، مگر ایسا ٹیلنٹ اللہ پاک نے پاکستان میں ماشاء اللہ سے. ہمارا علاقہ جو ہے قرم ایجنسی، وہاں پہ لٹریسی ریٹ، میں اپنی فیملی کی اگر مثال دوں، کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جنہوں نے ماسٹر نہ کیا ہو. میری اپنی سسٹر ماسٹر تعلیم والا اپنی سسٹرز میری جتنی ہیں انہوں نے اچھی ایجوکیشن حاصل کی. تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم پہ پابندی نہیں ہے. پارشنال لٹریسی کے لحاظ سے 90+ اس کی لٹریسی ریٹ ہے. اتنا پڑھا لکھا، بس کچھ ہماری کم بختی یہ ہے کہ بارڈر کے پاس اور کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں جو تخریب کار عناصر ہوتے ہیں. مذہبی فسادات وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. میں کسی مذہب، مسلک یا فرقے کو بلیم نہیں کروں گا، لیکن میرا میسیج یہی ہے کہ پیسفل رہیں آپس میں. سب مسلمان ہیں، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب ہے، ایک دین ہے. تو آپس میں
چھوٹے موٹے اختلافات کو بلا کر ایک دوسرے کے ساتھ امن و محبت سے رہیں اور علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں, ملک کی ترقی میں اپنا کردار ماشاء ادا اللہ. میں کبھی اس علاقے میں نہیں گیا, بٹ اب آپ کی وجہ سے آپ آئیے. میں خود ایگزیبیشن میں بھی تو تصویریں لگائی, میں زیادہ گیم مجھے اپنے علاقے والے جو ہے نا بہت برا بلا کہہ رہے ہوں گے اس ویڈیو کے پیچھے بھی, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ میرا پلان ہے سارا اپنے علاقے کو کور کروں گا. تھوڑا سا وہاں پہ ایشوز ہیں تو بارڈرز کی وجہ سے, خوبصورتی میں کوئی مہمان نوازی اور خوبصورتی میں آپ ہمارے علاقے آئیں, آپ بتائیں پنجاب سے آئیں تو آپ سے کھانے کے پیسے بھی نہیں لیں گے. مہمان نوازی میں خوبصورتی میں بہت زیادہ, لیکن بس تھوڑے سے جیو پولیٹیکل ایشوز کو تھوڑے سے مسائل ہیں. ایریا بیلٹ جو ہے مہمان نوازی میں نو ڈاؤٹ پاکستان کا ہر علاقہ مہمان نوازی میں. پچھلے دنوں پنجاب گیا ہوا تھا تو رستے میں ایک دوست ہے, انہوں نے ہمیں اسپیشلی روک کے کھانے کا اور بندوبست, یہ نہیں کہ صرف پٹھان مہمان نواز ہیں, لیکن وہ ہمارا بس ایک ٹریڈیشن ہے کہ ہم اپنے مہمان کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں. باقی پاکستان کا ہر علاقہ, ہر بندہ مہمان نواز ہے. اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جب آپ پاکستان سے محبت کریں گے نا تو کائنات کی ہر چیز پھر آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے پاکستان سے محبت کرنے والوں کا. آپ سب کا بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہوں میں تھوڑے علاقے آنا ہے تو مہمان نوازی تاڑی. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.